دل بے چین رہے گا، ایک غم کی کیفیت ہوگی، پریشانی کی کیفیت ہوگی. تو یہ جو دل کی کیفیت ہے اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے. یہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس دل کے اندر سکون جو ہے وہ اللہ ہی ڈال سکتا ہے. اور جو انسان اللہ کو جانتا ہی نہیں اور اللہ سے مانگتا ہی نہیں تو اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ جس نے فیصلہ کرنا تھا دل کے سکون کا، اسی کو چھوڑ دیا، اسی کو رد کر دیا، اسی کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو پھر کہاں سے دل کا سکون ملے گا؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. یاد رکھیں کہ ہمارے کنٹرول میں تو ہمارا ایک سانس بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نمرود جیسے شخص کے تکبر کو ایک مچھر سے ختم کر دیا تھا. تو اتنا بڑا انسان ظاہری طور پہ، جس کا اتنا مال تھا اور اتنا اتھارٹیٹیو تھا اور اتنا انفلوئنس تھا اور لگتا تھا کہ بس ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے اس کے سارا تکبر ختم کر کے دکھا دیا. تو کیا کنٹرول میں ہے؟ اس کے کنٹرول میں تو ایک مچھر بھی نہیں تھا. ظاہری طور پہ بے شک ہمیں لگتا ہو کہ ہم پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن اللہ ایسے واقعات سے حقیقت دکھاتا ہے کہ تمہارے کنٹرول میں تو ایک مچھر بھی نہیں، تم باقی کیا کنٹرول کرو گے؟ تو اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر سیکنڈ اللہ کے محتاج ہیں، اور ہمیں اسی مائنڈ سیٹ سے زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتے. کتنے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک قدم اٹھایا تو کیا ہوا؟ اس کی کمر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ بالکل بیڈ کے اوپر آ گیا. میرا اپنا ایک دوست تھا، اس نے مجھے بتایا، بہت عرصے بعد جب میں اس سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بیک کا بڑا مسئلہ ہوا اور آپریشن ہوا اور وہ صحیح طرح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا. تو میں نے کہا یار تو اچھا خاصا تھا، تیرے تو کوئی پرابلم بھی نہیں تھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا کچھ نہیں یار، بس آفس میں تھا، میں صرف نیچے جھکاؤں کچھ اٹھانے کے لیے، مطلب کوئی ہیوی چیز بھی نہیں، مثلا ہوتا ہے نا کوئی چیز نیچے پین گرا یا کچھ ہوا، بس نیچے جھکاؤں. کہتا ہے میں اٹھانے کے لیے بس جھکاؤں اور میں وہیں لیٹ گیا. اس کے بعد میں اٹھ نہیں سکا، مجھے اٹھا کے لے کے گئے اور پھر میرا پورا آپریشن ہوا، اور آپریٹ ہونے کے بعد جو ہے میں اس حالت میں ہے کہ میں تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوں. دس از آور ریالٹی. یہ تو ہماری اوقات ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے بالکل ٹھیک تھا، اگلے لمحے میں صرف جھکا اور پوری دنیا چینج ہو گئی. تو یہ کون فیصلے کر رہا ہے؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں. لمحہ لمحہ، ایک ایک چیز میں، ایک ایک قدم پہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور ہمیں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ جو اللہ سبحانہ نے بتایا نا کہ میں معیشت تنگ کر دوں گا، تو آپ سوچیں کہ ہم پہلی چیز پوری کر لیں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا. تو اٹس اے ون ون سچویشن. اور اگر اس کے اپوزٹ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی خراب ہوگی، اور ایسا انسان کبھی بھی نہ دنیا میں اصل کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے.